وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ، اور ہم نے عطا کی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت، والنبوۃ، اور نبوت پیغمبری بھی انہی میں دی، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے کھانے کو دیا، مِنَ الطَّیِّبَاتِ ستری چیزیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ، اور انہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل ایک مرتبہ کیسا ہوا، ان کا کیسا دور گزرا ان پر، ایک مرتبہ کہ ان پہ نبی بھی انہی کے قوموں میں آئے، انہی کو حکومتیں ملتی تھی، سارے پیغمبر انہی کے نسب سے آتے تھے، اور فضیلت اس وقت، اب نہیں ہے، اب امت محمدیہ ہے فضل والی عالمین، اس وقت جو فضیلت اس دور میں تھی وہ انہی کی تھی کہ سب سے فضیلت والے۔ تو آج بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ لاڈلی قوم ہے ہم، ہماری پوجی گج نہیں ہوں گی اور اللہ کے پسندیدہ ہے، تو وہ ان کا ابھی تک گیا نہیں وہ خمار۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے دی انہیں کھلی نشانیاں، من الامر، دین کے باتوں کی، فما اختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کو علم آ چکا، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، ان کو کھلی نشانیاں دے دی گئی، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، جبکہ ان کے پاس علم تھا، یعنی تورات میں سب چیز لکھی ہوئی تھی، ہر چیز ان کو نشاندہی تھی، ان کے عالم کے بعد جانتے بھی تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اختلاف کیا اس بات میں، بغین بینہم، ضد آپس کی۔ تو حالانکہ وہ مدینے میں انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، تو رات میں بھی لکھا تھا، لیکن صرف نسب میں نہیں آئے، نسب کا ان کو اتنا غرور تھا اپنے کہ نسب میں نہیں آئے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا، اور علم سے مراد کیا ہے، وہ تورات ہے، ضد آپس میں، ان ربک یغزی بینہم یوم القیامت، کہ تمہارا رب فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں جھگڑتے تھے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور پھر ہم نے بنایا آپ کے لیے شریعت، ایک راستہ، من الامر، دین کے کاموں پر، فاتبعنا، تو پھر اتباع کرو اس کی، ولا تتبع اہواء، اور نہ چلو اپنے خواہشوں پر، الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ دیکھو یہ باتیں ہم ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے نا کہ کس کی اتباع کرنا ہے، امر کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے حکموں کی، ولا تتبع اہواء، اپنے خواہشوں کی نہیں۔ اب یہ والی بات کیا صرف یہودیوں کے لیے کہی جا رہی، بلکہ یہ بات ہم سب کی ہے کہ آج ہمارا سب کا ہی معاملہ ہے کہ شرک کیا ہے۔ صرف شرک یہ نہیں کہ ہم کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، یہ جو کامن ڈیفینیشن ہم نے بنا رکھی ہے نا شرک کی، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بھی حکم کو ماننا، اپنا حکم کسی کے بھی پاس لے جانا، یہاں تک کہ اللہ کے حکموں پر اپنی خواہشوں کو آگے رکھنا۔ تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ کے حکم کو ایک بار کا پیچھے کر دیتے، لیکن ہم کیا کرتے، اپنے خواہش کی پیروی کرتے نا، کہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہم وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، لیکن اپنی نفس کی پیروی کرنا بھی شرک ہے، کہ ہم نے اللہ سے اوپر نفس کو کر دیا، اللہ کے حکموں کے اوپر اپنی خواہشات کو کر لیا۔ تو یہ کتنا سوچنے کی بات ہے کہ کوئی عبد کا حق پورا ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم پورے کے پورے دن میں نہیں اتر جائیں گے۔ اگر ہم تھوڑے دن میں اتر رہے، تھوڑی چیز فالو کر رہے، تھوڑی چیز چھوڑ دے رہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب کہ ہم اللہ کے اپنے نفس کے غلام ہیں، جو نفس ہم سے کروانا چاہ رہی ہم اس کے تابع ہو کر اس کی اتباع کر رہے۔ تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہم نہیں چھوڑتے، نہیں گیو اپ کرتے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارا چیزیں اڑ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے، خواہشوں کی پیروی، اپنے نفس کی اتباع ہے، جو کہ شرک ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ، کہ بے شک نہ فائدہ دیں گا تم کو، ان کا من اللہ شیئا، کچھ بھی، اللہ کے سوا تم کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ اور جو ایمان ہے نا وہ قربانی سے ہی آئے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں اور کوئی قربانی ہمیں دینا نہ پڑے۔ اور قربانی کب آئیں گی نا، محبت سے، محبت میں ہی قربانی دیتا ہے انسان، بنا محبت کے قربانی نہیں دیتے۔ ہم سے کوئی مانگ نہیں سکتا، نہ ہی وہ زور زبر پہ ہوں گی، بلکہ وہ صرف محبت کا درجہ اس لیول پہ بڑھے گا تبھی قربانی ہوں گی۔ اس لیے ہوتا ہے نا کہ شوہر کی محبت میں رنگ گئے تیرے رنگ میں، کہ وہ جیسا چاہ رہا پہن رہے، وہ جیسا چاہ رہا کھا رہے، اس کے لیے اپنے کھانے پینے کے ہیبٹس ہم چینج کر دیں نا، لیکن ہم اللہ، جو ہمارا رب، ہمارے اوپر جس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنے تیار نہیں ہیں، ہم اس کے لیے اپنے ذہن، اپنا پہناوا، اپنی ہر چیز بدلنے تیار نہیں ہے۔ تو ایمان جو آئیں گا وہ قربانی سے آئیں گا، اور قربانی محبت سے ہی آئیں گے۔ وہ محبتوں کو ہم کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے دل میں واقعی میں محبت کس کی ہے، اور محبت صرف ایک دل ہے، ایک کی محبت رہیں گی،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دل میں ہم برابری سے نہیں، ایک ہی محبت کا وہ جو سپریم لیول رہے گا نا، وہ ایک کا ہی رہے گا. تو ہمیں ٹٹولنا ہے کہ وہ محبت دین ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حق ہی ادا نہیں ہوگا ایمان کا جب تک کہ ہماری محبت اس لیول پہ نہیں پہنچیں گی کامل ایمان. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض کے بے شک ظالم ایک دوسرے کے رفیق ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ رفیق ہے متقیوں کا. کہ اولیاء جو ظالم ہے وہ ایک دوسرے کے رفیق ہے، لیکن متقیوں کا، پرہیزگاروں کا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے. ھذا بصائر للناس، اور یہ باتیں ہیں للناس لوگوں کی، وہدی ورحمۃ لقوم یعقلون، ہدایت اور رحمت اس یقین کرنے والی قوم کے لیے. دیکھو یقین کرنے والی قوم کے لیے، کہ اگر ہم سوچیں نا کہ ہم کسی کو کنونس کریں، جب تک کہ وہ دل میں یہ خواہش لے کر نہیں بیٹھا ہے کہ میں حق کو سمجھوں گا، حق کی پیروی کروں گا، تو ہی اس کے بعد دل میں بات جمیں گی، اتریں گی. اور جو ہٹ دھرمی پہ بیٹھا ہے، تم اس کو دنیا بھر کی دلیلیں دے دو، وہ نہیں مانے گا. اس لیے مکے میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے نا، پہلے انہوں نے معجزات کی ڈیمانڈ نہیں کی، انہوں نے حق کی تلاش میں تھے. وہ تو ان کو جیسے حق ملا انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. اور قریش ہٹ دھرم تھے، وہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. اس لیے کس کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کو، جو ہدایت کی تلاش میں یقین رکھنے والوں کے لیے. ام حسب الذین طرح، کیا گمان کرتے وہ لوگ جنہوں نے کمائیں سیئات برائیاں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. تو دیکھو ہم کئی بار ہوتا ہے نا کہ بھائی جو لوگ یہاں پہ نیکیاں کر رہے ہیں، کافر نیکیاں کر رہے ہیں، تو ان کا کیا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک صالح عمل کرے، ان کے طرح ان کو درجہ نہیں دے سکتے. تو اسلام جو ہے وہ پیس پہ مبنی نہیں ہے، سلامتی کہ ایک گال دے دیا، مار دیا، دوسرا گال بھی بڑھا دو، یا درگزر کر دو، ظلم سہ لو. بلکہ ظلم سہنا بھی گناہ ہے، ظلم بھی بے جانے سہنا ہے. تو کیسا معاملہ ہے نا کہ جو برائی کر رہا ہے اور جو اچھائی کر رہا ہے، وہ ایک پلڑے پر کبھی نہیں آئیں گے. اور اسلام انصاف کا نام ہے کہ ایٹ دا اینڈ انصاف قائم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کتنا پریشان ہوگا. آج ہمارے دل میں یہ تسلیاں ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو انصاف ہوگا. اگر ہمیں اس دنیا پہ ظلم ہو رہا اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو اس صبر پہ اجر ہے، اور انصاف ہوگا کبھی نہ کبھی. تو انصاف ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتے برابر، جنہوں نے برائیاں کی اور نیک اعمال کیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ برابر ہو. سواء محیاہم و مماتہم، جن کا جو یہ کہتے تھے کہ ایک سا ہے جینا اور ہم یہی مر جائیں گے، کہ جن کا یہ تصور ہے کہ زندگی بس اتنی ہے، مر جانا ہے بس ختم. جو آج کا فنڈا جو ہو گیا ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، جی لو، کھا لو، پی لو، عیش کر لو، ہم دوسروں کا سوچنے میں کیسے ہم زندگی گزاریں گے. یہ جو کامن سوچ تھنکنگ ہو گئی ہے آج کے جین زیڈ کی، کہ اپنا اپنا دیکھو، اپنا کھا لو، اپنا عیش کر لو، نہ کسی کی خدمت کی فکر ہے، نہ کوئی اور کاموں کی فکر ہے، کہ بس ہماری زندگی اتنی ہے، بس جتنا ہے یہ وقت نہ چلا جائے، اس کو پورا سمیٹ لو، سنوار لو خود کو. یہی آج یہ آیت ہے. دیکھو کسی تھرڈ پرسن کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے اطراف کے لوگوں کی بات ہو رہی، ہماری بات ہو رہی. اور جو بڑے بڑے اسکالرز تھے نا غیر مسلم، جنہوں نے قرآن پہ غور کیا، تو انہوں نے کوئی معجزہ دیکھ کر نہیں ایمان لائے، بلکہ قرآن پڑھ کر ایمان لائے. کہ انہوں نے جب پڑھا تو ان کو لگا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اور ہم کئی بار ایسا ہوتا نا کہ ہم دیکھیں تو لگیں گا کہ ہاں یہ پورے حالات چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہو گیا کہ حالات بدل گئے، ہم کو یہود کے زمانے کی بات کر رہے، وہ مکے مدینے کے وہ والے انصاری صحابہ، ان کے لیے اتری کوئی آیت، یا کوئی یہود کی بات ہو رہی پرٹیکولر، یہ ہماری باتیں ہو رہی. اور یہ جب قیامت تک کے لیے ہے تو نہیں، بالکل وہ معاملات وہی پر گھومیں گے اور اپلائی بھی ہوں گے. آج وہ لوگ یہودی کل سوچتے تھے کہ ہم یہی جینا، یہی مر جانا، اور آج جین زیڈ کا سیم ڈائلاگ ہے، کوئی الگ نہیں، سیم ڈائلاگ بول رہے وہ. آپ ریلز دیکھو تو ترغیب دی جا رہی کہ بھائی خوش رہو، جیو اور جینے دو. مطلب زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خوش رہنا. اب وہ خوشی تمہیں کسی بھی کاسٹ میں مل جائے، لیکن خوش رہو بس. تم اپنے آپ کو سیکریفائز مت کرو، یہی ہے نا، سیکریفائز مت کرو، اپنا وہ مت کرو، بلیدان مت دو، سیکریفائز نہیں کرو. جبکہ دین پورا کا پورا قربانی کا نام ہے. سا ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض،
اور خلقہ جس نے بنایا، خلقت خلقت کی اللہ نے آسمان اور زمین کی، بالحق کے حق کے ساتھ، ولی تجزا کلو نفس بما کسبت، تاکہ بدلہ دے ہر ایک نفس کو بما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرائیت، پھر تو کیا نہیں دیکھتا، من اتخذ الہہ، جس نے بنا لیا ہے الہی ہواہ، اپنے خواہشوں کو، وَأَضَلَّهُ اللہ، اور اللہ کو اور راہ سے بچا دیا اللہ اس کو اللہ نے، علی علم، وختم علی سمعہم، وہ جانتا نہیں، وختم علی سمعہ، اور اس کے کانوں میں ختمہ مہر ہے، وقلبہ، اور اس کے دل پر، وجعل علی بصرۃ غشاوہ، اور اس کے آنکھوں پر پردہ ہے، کہ جس نے اللہ کے کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو الہی بنا لیا۔ یہ سب کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ اللہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کی سرکشی پہ اس نے پھر کیا کرتا ہے اللہ، اس کے آنکھوں پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی بصیرت پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے بعد۔ افلا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں سب سے زیادہ کوئی چیز مانگنا چاہیے نا، وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا دینے والا اللہ ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم ہے جس کی وجہ سے میں یہ کر رہا، میرا فلاں چیز ہے جس کی وجہ سے میں کر رہا۔ کئی مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے بنا حقیقت کو سمجھے۔ تو اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی طلب مانگنا، ہمیشہ ہدایت مانگنا، کہ اللہ نے کیا کہا کہ دل کیسا ہے نا، کہ صحرا میں جیسے پتا پڑا ہو، کبھی وہ ہوا کے ساتھ ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، اس لیے ثابت قدمی دین پر اور ہدایت، ہمیشہ اس کا ہمیشہ سب سے زیادہ یہ دعا کرنا چاہیے۔ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت، اور جو کہتے ہیں ما ہی نہیں ہے مگر حیاتنا، یہاں کی زندگی، دنیا کی زندگی، ونموت، اور ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے۔ جو ایتھسٹ بلیو کہ بس یہاں زندگی ہے، اب کوئی آخرت، کوئی سیکنڈ لائف نہیں ہم کو جینا ہے، تو ایتھسٹ کا جو بلیو ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی موت، اور ہمیں موت دینے والا زمانہ ہے، ٹائم پہ ڈال دو، ٹائم زون پہ ڈال دو، کہ ایک وقت آیا ہے بھائی اس نے اپنا زندگی پوری کیا، چلے گیا، جو اس کے بلیف ہے کہ ہم کو یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، ہم کو کوئی نہیں مگر زمانہ مارتا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، باڈی ڈیٹوریٹ ہو گئی، باڈی کا فنکشن خراب ہو گیا، سسٹم خراب ہو گیا، مر گیا، یہ بلیف۔ وما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی علم، انہم الا یظنون، کہ وہ اس میں اپنی اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، تو جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری کھلی ہوئی نشانیاں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، نہیں ہے کوئی دلیل، إِلَّا أَن قَالُوا تو بھی آبائنا ان کنتم صادقون، مگر کیوں کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے باپ دادا کو لیا۔ ان کی پرانی ہٹ دھرمیاں، پرانی باتیں، دیکھو یہ مکی آیت ہے نا، تو اس میں ہم کو وہی سب باتیں ملیں گی جو کفار کی ہٹ دھرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تو بس کچھ بھی ڈیمانڈ کہ تم زندہ ہو تو فلانے سردار وہ بہت بڑے عالم تھے ان کو لے آؤ، اگر وہ کہیں گے تم نبی ہو تو ہم نبی مان لیں گے، بس ان کی جو اول جلول ڈیمانڈس تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ قل اللہ یحییکم، تو کہہ دو کہ اللہ ہی یحییکم، تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامت، پھر تم کو قیامت کے دن وہ جمع کرے گا، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔